منال دا آئیکونک ریسٹورینٹ آف اسلام آباد جو اسلام آباد کی پہچان تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور منال کے درمیان ایک گہرا تعلق تھا؟ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو کچھ خاص بچے پیدا ہوئے؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ سنانے والے ججوں سے انتقام لیں گے، کیونکہ وہ بچے بڑے ہو کر پاکستان سپریم کورٹ کے معزز جج بنے اور 70 سال بعد انہوں نے قرار دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو منصفانہ ٹرائل نہیں ملا تھا، اس لیے اس وقت کی عدالت اور عدلیہ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف مل گیا۔ منال ہوٹل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پاکستان کی عدلیہ ایسے ہی کام کرتی ہے، کبھی ایک عدالت کسی فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق قرار دیتی ہے، پھر برسوں بعد دوسری عدالت اسی فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ متاثرہ فریق کو منصفانہ سماعت ہی نہیں ملی۔ عام شہری آخر کس پر یقین کرے؟ آخر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ کون سی ہے؟ تازہ مثال منال اسلام آباد کی ہے۔ آئینی عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ اس مقدمے کو جس انداز سے نمٹایا گیا وہ درست نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے اس پیچیدہ معاملے کو مناسب طریقے سے نہیں سنا اور متاثرہ فریقین کو منصفانہ سماعت کا حق نہیں دیا۔ حق سماعت یعنی ڈیو پروسیس سے محروم کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ اپیل کا بنیادی قانونی حق بھی مؤثر طور پر ختم ہو گیا، حالانکہ یہی ہر جمہوری عدالتی نظام کی بنیاد ہوتا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منال اور مرغلہ نیشنل پارک میں قائم دیگر تجارتی عمارتوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری بندش اور گرانے کا حکم دیا تھا، اور اس فیصلے کا مقصد ماحولیات کا تحفظ بنایا گیا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد ایک ایسا کاروبار ختم ہو گیا جو برسوں تک اسلام آباد کی شناخت سمجھا جاتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد سینکڑوں ملازمین اپنی ملازمتوں سے محروم ہو گئے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق صرف منال میں تقریباً 700 جبکہ منال اور لا مونٹانا کو ملا کر تقریباً 1100 افراد اور ان کے گھروں کے چولہوں کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ صرف ملازمین ہی نہیں بلکہ گوشت، سبزی، بیکری، مشروبات اور ٹرانسپورٹیشن، ایونٹ مینجمنٹ، فوٹوگرافر، سیکیورٹی، صفائی، پھولوں کے کاروبار، صحت، چھوٹے سپلائرز اور درجنوں وابستہ شعبوں کا معاشی نقصان بھی ہوا تھا۔ مگر آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس نقصان کی ذمہ داری کون لے گا، کس نے ان خاندانوں کے روزگار کا حساب دیا۔ اور اب جب آئینی عدالت کہتی ہے کہ مناسب سماعت ہی نہیں ہوئی تو ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابتدائی عدالتی عمل میں قانونی تقاضے پورے ہی نہیں ہوئے تھے تو اتنے بڑے فیصلے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ کیا کسی ادارے نے ان ملازمین، سرمایہ کاروں یا متاثرہ کاروباری کو معاوضہ دیا؟ یہی حال کراچی کی معروف عمارت نسلہ کے ساتھ ہوا، جسے یہ کہہ کر مسمار کر دیا گیا کہ یہ تو انلیگل کنسٹرکشن ہے، اور اس ہستی بستی رہائشی بلڈنگ کے اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، بالکل منال کی طرح۔ اور اب آئینی عدالت کہتی ہے کہ کسی بھی تعمیرات کے خلاف ایکشن لینا اس صوبے کی حکومت کی جوریڈکشن ہے، اس لیے سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ بھی ڈیو پروسیس یا جوریڈکشن رائٹس کی بنیاد پر غلط قرار پایا۔ کچھ ایسی انلیگل کنسٹرکشن کی باتیں آج کل بحریہ ٹاور کراچی کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ کیا ستو پی کر سو رہی ہوتی ہے جب اربوں روپے کے پلازے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، جب پلازوں کو راستے دینے کے لیے اسپیشل انڈر پاس بن چکے ہوتے ہیں، اور اچانک لیگل سسٹم کو یاد آتا ہے کہ او ہو یہ تو غلط جگہ پر بنا دی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹھیکیدار دو اکٹھے پلاٹوں میں سے کسی ایک پر تعمیر کر رہا ہو اور گھر اس پر تعمیر کر دے جس کا ٹھیکہ اسے ملا ہی نہیں، اور مالک گھر پورا تعمیر ہونے کے بعد کہے او ہو یہ تو آپ نے غلط پلاٹ پر بنا دیا، یہ تو میرا پلاٹ ہی نہیں۔ اس مثال کا مقصد ہے کہ کل کو کوئی دوسری حکومت آئے گی اور ہو سکتا ہے وہ آئینی عدالت کو ختم کر دے، اور جب آئینی عدالت ختم ہو جائے گی تو تب سپریم کورٹ کو اس کی ساری پاورز واپس مل جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت منال اپنی آخری تعمیراتی مراحل میں ہو اور منال بس رنگ و روغن کرانے کے پروسیس میں ہو، اور عدالت دوبارہ کہہ دے کہ آئینی عدالت کا فیصلہ غیر فعال ہو چکا ہے، اس لیے منال کو دوبارہ گرا دیا جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ تعمیر ہوگی اور پھر دوبارہ مسماری ہوگی؟ کیا ملک میں سرمایہ کاری اسی غیر یقینی ماحول میں پروان چڑھے گی؟ یہ سوال صرف منال کا نہیں بلکہ عدالتی انصاف کا سوال ہے کہ کن اصولوں پر بغیر سوچے سمجھے کروڑوں اربوں کا کاروبار مسمار کر دیا جاتا ہے جو ملک کی سکڑتی معیشت میں ایک بڑے روزگار کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سب کانسٹیٹیوشنل ایونیو ٹاور کو بچانے کے لیے تو نہیں ہو رہا؟ ذرا سوچئے۔